وارزقنا شفاءتهم ولعن أعداءهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، میں آپ سب کا، تمام علماء حضرات کا اور تمام ہمارے جو پروفیسرز جڑے ہیں مختلف یونیورسٹیز سے، اور ان سب کا تہہ دل سے شاداب احمد رضوی بحیثیت پرنسپل الحمدللہ میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور تعارف کرا دوں کہ میرے ساتھ جو مہمان حضرات جڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے ہندوستان کی سب مانی جانی شخصیتیں جڑی ہوئی ہیں اور ہماری سرپرستی فرما رہی ہیں، ماشاء اللہ المستعان. میں مولانا محفوظ صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں. جی، آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا آڈیو میوٹ رکھیں تاکہ سبھی کو آرام سے سن سکیں. جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ حضرات جو ہیں انشاءاللہ اپنا آڈیو آن کر کے پھر سن سکتے ہیں. مکتب سدرۃ المنتہا کا بحیثیت پرنسپل سید شاداب احمد رضوی آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور اس مقام پر یہ ہمارے لیے قابل فخر، قابل رشک بات ہے کہ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور میں ایک مکتب کا آغاز کرنے کے لیے آپ حضرات کی اجازت چاہتا ہوں، آپ تمام علماء حضرات کی، اور اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سب کی اجازت سے مکتب سدرۃ المنتہا کو 15 شوال المکرم سے انشاءاللہ المستعان میں باقاعدہ طور پر شروع کروں گا. اس پروگرام میں شریک جو ہمارے مہمان ہیں، تمام مہمان حضرات ماشاء اللہ المستعان، حجت الاسلام والمسلمین مولانا الیاس صاحب ہیں جو مدرس ہیں حوزہ علمیہ بکلی کولکاتہ سے، اور دوسرے مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسنین باقری صاحب ہیں جو مدیر اعزازی ماہنامہ اصلاح ہیں، اور تیسرے مولانا ہمارے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حنان رضوی صاحب جو امام جمعہ والجماعت ہیں عبادت خانہ حسینی حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے، اور چوتھے مولانا محترم سید مولانا محفوظ علی صاحب ہیں جو زنگی پور سے تعلق رکھتے ہیں، اور مولانا سید تہذیب الحسن صاحب ہیں جو امام جمعہ والجماعت رانچی جھارکھنڈ سے ہیں. یہ ہمارے علماء کی فہرست تھی، اور ہمارے لیے قابل رشک، قابل فخر بات یہ ہے کہ ہمارے مکتب کی اور خود ہماری جو سرپرستی فرما رہی ہیں، اس پروگرام کی بھی صدارت کر رہی ہیں محترمہ پروفیسر فاطمہ بیگم صاحبہ، سابق صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد. اس کے بعد سے ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے محترم ڈاکٹر اے حیدری صاحب ہیں جو صدر شعبہ اردو گورنمنٹ لوہیا پی جی کالج چورو راجستھان سے ان کا تعلق ہے. اور تیسرے ہمارے معزز مہمان محترم ڈاکٹر محمد ارشد رضوی صاحب صدر شعبہ اردو گورنمنٹ رضا پی جی کالج رامپور ہیں، اور اس کے بعد پھر محترم ڈاکٹر عابد حیدری صاحب پرنسپل ایم جے ایم پی جی کالج سنبھل سے تعلق ہے ان کا، اور محترم ہمارے عزیز، ہمارے رہنما اور اس پروگرام کو چار چاند لگانے والے ہمارے تمام پروفیسر حضرات کو مدعو کرنے والے محترم ڈاکٹر ریحان حسن صاحب جو اسسٹنٹ پروفیسر گرو نانک دیو یونیورسٹی پنجاب ہے. ان تمام حضرات کا میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور ان سب کو میں ظاہر ہے کہ آج شہادت کی تاریخ ہے، مبارکباد تو نہیں، تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں ان کے امام کی شہادت کے موقع پر. اور اس مقام پر میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری سرپرستی فرمائیں گے اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ کہ آپ تمام حضرات جو ہیں مکتب سدرۃ المنتہا جو کھلا ہے اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. ہمارے جو والدین جو اپنے بچوں کو دور دراز رہتے ہیں اور دینی مکتب تعلیم دینا چاہتے ہیں ان سب کی رہنمائی فرمائیں گے. اس کے لیے میں سب سے پہلے اپنے مہمان
مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا الیاس صاحب جو ہبلی کولکتہ کے مدرس ہیں مدرسہ امامیہ کے، ان سے میں گزارش گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ مکتب سدرۃ المنتہا کے بارے میں۔ اپنا آڈیو آن کر لیجئے قبلہ، پھر آپ گفتگو کیجیے۔ جی شکریہ بہت بہت۔ نہیں ابھی یہ نہیں ہوا آڈیو آن۔ نہیں ابھی آڈیو نہیں آیا، معافی چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ، آ گیا آڈیو، بسم اللہ اللہ۔ اوکے آ رہا ہے آپ کا آڈیو، بسم اللہ کیجیے۔ جی بسم اللہ جی الرحمن السلام علیکم۔ الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اور امام عصر کی خدمت میں آج شہادت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلیت پیش کرتا ہوں۔ لیکن ماشاءاللہ آج آپ نے جو مکتب سدرۃ المنتہا کا آغاز کرنا چاہا ہے وہ چونکہ امام کے نام سے ہے اور امام کی مناسبت سے ہے، بہت اچھا ہے۔ اور انسان جو ہے نا زیادہ تر توجہ دیتا ہے دنیاوی تعلیم کی طرف، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ مذہبی تعلیم کی طرف توجہ دی ہے، اور والدین کو خاص طور سے ان کے فرائض کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین راستہ نکالا ہے۔ اس لیے کہ حبیب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ کا حق بیٹے پہ تین ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے اس کا بہترین نام رکھے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو ادب سکھائے، اور تیسرا یہ کہ قرآن کریم کو اس کو خاص طور سے تعلیم دے۔ اس لیے کہ دنیاوی تعلیم جتنی بھی حاصل کرے گا وہ دنیا تک محدود رہتی ہے، اور اخروی تعلیم یعنی قرآن اور احکام جو انسان کے لیے واجب بھی ہے حاصل کرنا۔ اس لیے کہ آپ جتنے مراجع کرام ہیں سب کے اگر فتوے دیکھیں گے تو ان میں سب میں یہ ہے کہ جتنے مسائل کے انسان کو ضرورت ہوتی ہے ان مسائل کا حاصل کرنا ہر انسان کے اوپر واجب ہے۔ اور والدین کا بھی ایک حق ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں۔ اس لحاظ سے الحمدللہ یہ آپ نے بہترین راستہ نکالا ہے جس میں آپ بھی ثواب کے مستحق ہیں، اور پڑھانے والے بھی اور پڑھنے والا بھی۔ میں ایک چھوٹی سی روایت یہاں اس موقع پیش کر سکتا ہوں کہ حبیب کائنات کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میرے بچے کو بسم اللہ کرائیں، تو نبی کائنات نے کہا استاد کے پاس لے کے جائیں۔ وہ استاد کے پاس لے کے گیا، استاد نے اس کو بسم اللہ کرایا بچے کو۔ جب واپس آ گئے تو کسی نے پوچھا نبی کائنات سے کہ حضور اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو نبی نے کہا کہ یہ بچہ جہنم سے آزاد ہو گیا، یعنی ایک بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے بچہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے نے سوال کیا کہ نبی کائنات آپ یہ بتائیں کہ اس کے والدین نے جو پریشانیاں اٹھائی ہیں، زحمتیں اٹھائی ہیں، کہا والدین بھی جہنم سے آزاد۔ اس کے بعد پوچھا کہ معلم جس نے پڑھایا ہے، کہا پڑھانے والا بھی جہنم سے آزاد ہو گیا۔ تو ماشاءاللہ ایک بسم اللہ اگر بچہ پڑھ لے، جب وہ خود بھی جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، والدین جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں، پڑھانے والا جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے مولانا شاداب احمد صاحب نے تو ماشاءاللہ قرآن خالی ایک بسم اللہ نہیں بلکہ مکمل قرآن کے پڑھنے کا مکتب کھولا ہے جس میں دینی احکام بھی ہوں گے، تو ثواب میں بچے بھی شامل ہوں گے، والدین بھی شامل ہوں گے، اور پڑھانے والے بھی شامل ہوں گے، یعنی دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی رہے گی۔ اسی لیے نبی کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے، فرماتے ہیں من خرج من بیت لطلب العلم، جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایک قدم نکالتا ہے، شیعہ سبعون الف ملک، تو اس کے پیچھے 70,000 فرشتے نکلتے ہیں۔ کس لیے نکلتے ہیں؟ یستغفرون لہ، تاکہ وہ اس کے لیے توبہ استغفار کر سکیں۔ کسی دوسری تعلیم کے لیے یہ شرف حاصل نہیں ہے جو شرف دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور ہر انسان کے لیے سے دوسری جگہ آپ دیکھیں گے تو نبی کائنات پھر فرماتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کر رہا ہے تو ان طیر السماء و دواب البحر وحیتانہ یستغفرون لطلاب العلم الی یوم القیامہ، یعنی سمندر میں پرندے جو اڑنے والے ہیں، دریاؤں کی مچھلیاں یا اس میں جو جاندار رہنے والے ہیں، قیامت تک طالب علم کے لیے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔
پھر تیسری جگہ فرماتے ہیں کہ جب طالب علم باہر قدم نکالتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ اس سے راضی رہے۔ تو یہ شرف جو مل رہا ہے یہ صرف قرآن کریم، احکام اسلام سیکھنے کے لیے۔ دنیاوی تعلیم جتنی بھی حاصل کر لے انسان، لیکن وہ دنیا تو تک محدود رہتی ہے، لیکن دینی تعلیم جو ہے دنیا تک محدود نہیں رہتی ہے۔ پھر مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں طالب علم عز الدنیا و فوز الآخرہ، یعنی اگر انسان علم حاصل کر رہا ہے تو اس میں دنیا میں بھی عزت کماتا ہے اور آخرت میں اس کو کامیابی ملتی ہے۔ اب آپ نے دوسرا راستہ نکالا کہ ماشاءاللہ آن لائن یہ تعلیم حاصل ہوگی بچوں کو، بچے پڑھیں گے اور پڑھانے والے ان کو پڑھائیں گے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ آج شہادت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس موقع مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس میں مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من تعلم للہ وعمل للہ، جو علم حاصل کرے اللہ کے لیے اور عمل کرے اللہ کے لیے، وتعلم للہ، خالی علم حاصل کرنا نہیں بلکہ دوسروں کو پڑھائے۔ جیسے ماشاءاللہ شاداب احمد صاحب نے اپنا یہ ایک بہترین مکتب قائم کیا ہے، اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تعلم للہ، اور اس کو اللہ کے لیے دوسروں تک پہنچائے۔ دعیا فی ملکوت السماوات عظیما، تو ملائکہ سماوات میں اس کو عظیم کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے۔ اور عظیم اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو مولائے کائنات سے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ اخلاق رسول اسلام کے بارے میں فرمائیں، تو مولائے کائنات نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ اللہ نے جس کو عظیم کہا ہو انک لعلی خلق عظیم، جس کو اللہ نے عظیم کہا ہو اس کے بارے اخلاق کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو علم حاصل کرنا ہم سب کے لیے واجب ہے، اس لیے نبی نے فرمایا بھی طلب العلم فریضۃ علی کل شکریہ، مسلم و مسلمہ، شکریہ علم کا مولانا، حاصل بہت کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اور میں سبحان آخر میں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا کہ میں خود آغا سستانی کے پاس گیا تو وہاں انہوں نے ایک پیغام دیا سب کے لیے کہ جو بچے ذہین ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں، اور اسی علم کے ذریعے دنیا میں بھی ترقی ہوگی اور آخرت میں بھی ترقی سبحان ہوگی۔ اللہ، آخر میں ہم سبحان دعا کریں گے، شاداب صاحب نے بہترین راستہ کھولا ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں کو ان کے شامل حال فرمائے۔ شکریہ، والسلام بہت بہت علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا، ہم آپ کے مشکور ہیں، ممنون ہیں، ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ہماری آج کی اس پروگرام کی صدر ڈاکٹر فاطمہ بیگم صاحبہ بھی جڑ گئی ہیں ماشاءاللہ سے، ہم ان کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ میم، ہم سب کی رہنمائی کر رہی ہیں اور سرپرستی اس پروگرام کی کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ مکتب کی بھی سرپرستی آپ کریں گے، ہم آپ کے مشکور ہیں، ہم آپ کے ممنون ہیں۔ اور اس کے بعد سے میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا تہذیب حسنین صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا خیال ظاہر فرمائیں، اپنا خیال پیش کریں مکتب سدرۃ المنتہا کا جو اقدام کیا گیا ہے اس کے متعلق۔ مولانا سید تہذیب حسنین صاحب رانچی سے ہیں ماشاءاللہ المستعان، امام جمعہ والجماعت ہیں، بسم اللہ ہوگا۔ علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، اور بالخصوص اس مکتب سدرۃ المنتہا آن لائن کے پرنسپل جناب شاداب صاحب، میں تمام لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ حضرات، آج چونکہ روزے شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، آج میں مبارکباد تو نہیں پیش کر سکتا شاداب صاحب کی خدمت میں، ان کی ٹیم کی خدمت میں، مگر میں قلب کی گہرائی سے اس عظیم کار نمایاں کے لیے میں خراج عقیدت ضرور پیش کر سکتا ہوں۔ ابھی برادر عزیز مولانا الیاس صاحب قبلہ شکریہ۔ علم کی کہ افادیت پر روشنی ڈال رہے تھے۔ میرا کہنا صرف یہ ہے چند جملے کہ آن لائن مکتب امامیہ کا آغاز
شاید یہ ہندوستان کی آج پہلی تاریخ ہے جہاں پر دینی سلسلے سے اتنا بڑا پروگرام منعقد کرنے کا پروگرام بنایا ہے. اور یقیناً آپ نے روز شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام اس مکتب کی جو ہے رسم اجرا کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ کی مدد انشاءاللہ صاحب الزمان حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. رہی علماء کی سرپرستی، رہی دانشوران کی سرپرستی، رہی ہمارے پروفیسر حضرات کی سرپرستی، تو انشاءاللہ یہ وہ لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں جو اپنے آپ میں خود ایک ادارہ اور ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں. جب آپ نے ایسے لوگوں کو اس مکتب کے لیے امامیہ سدرۃ المنتہا کے لیے آپ نے جوڑ لیا ہے تو آپ انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. اور رہی آن لائن چلانے کی، تو آپ جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں زیادہ تر ہمارے قوم کے بچے چاہتے ہیں کہ آن لائن پروگرام کیا جائے، اور یہ آن لائن پروگرام انشاءاللہ ہوگا تو ہم علماء کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے خطاب میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے روابط کے بنیاد پر لوگوں سے اپیل کریں کہ آن لائن جو ہے مکتب سدرۃ المنتہا سے لوگ جڑیں، اپنے بچوں کو جوڑیں. اور جیسا کہ برادر عزیز الیاس صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک انوکھی چیز ہے، انوکھی پہل ہے، اور میں اس کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین سے، اور بالخصوص میں اپنے تمام آج کے مہمانان سے، میں میزبان کی حیثیت سے شامل ہو گیا ہوں. اور برادر عزیز مولانا ڈاکٹر ریحان حیدر صاحب ابھی پروفیسر حضرات کا تعارف کرا رہے تھے. چونکہ خود ڈاکٹر ریحان صاحب بھی ایک عظیم شخصیت کے مالک ہیں ہندوستان میں، جو پروفیسر حضرات جڑے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں بہت ایک بڑی شخصیتیں ہیں. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آخر میں رخصت ہوتے ہوتے کہ رہی علماء کی بات، رہی دانشوران قوم کی بات، تو کون ہو سکتا ہے جو اچھے کام میں آپ کی حمایت نہیں کرے؟ شاداب صاحب، ہم لوگوں کی سرپرستی انشاءاللہ آپ کو ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ رہے گی. ہم لوگوں کو جہاں بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے خادم کی حیثیت سے آپ کے شانہ بشانہ ہم مل کے چلنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہے. یہ علماء بھی انشاءاللہ چلیں گے، یہ دانشوران قوم بھی چلیں گے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس جو مکتب کا اجرا کیا جا رہا ہے، پروردگار اسے اور ترقی عطا فرمائے، اور زیادہ بلندی عطا فرمائے. لوگ اس سے جڑیں، اپنی قوم کے لوگ بچے فائدہ اٹھائیں، تاکہ دین اور دنیا دونوں وہ سنوارتے ہوئے نظر آئیں. اگر دین سنور گیا تو دنیا بھی سنور جائے گی، اگر دین بگڑ گیا تو دنیا بھی بگڑ جائے گی. لہٰذا آج ہم یہی نعرہ دینا چاہتے ہیں، اگر قوم کو غربت سے بچانا ہے تو اپنے بچوں کو دیدار بنانا ہوگا، اپنے بچوں کو پریشانیوں سے بچانا ہے تو اپنے بچوں کو دیدار بنانا ہوگا. جب ہم دیدار بنا دیں گے اور دین سے غافل نہیں ہوں گے ہمارے بچے، تو یہ ہماری نسل کی حفاظت ہوگی. الحمدللہ اس مدرسے مکتبہ سدرۃ المنتہا نے نسل کی حفاظت کا کام کیا ہے، جس کے لیے ہم اپنی طرف سے، اپنے ناظرین کی طرف سے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ. شکریہ قبلہ، بہت بہت شکریہ. ہم سب مل کر کے انشاءاللہ المستعان قوم و ملت کی اور قوم و ملت کے بچوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ المستعان. اس کے بعد میں محترم ڈاکٹر محمد ارشد رضوی صاحب، صدر شعبہ اردو، گورنمنٹ رضا پی جی کالج رامپور سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. شکریہ شاداب صاحب. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ تمام حضرات کی خدمت میں کہ جو ادارہ سدرۃ المنتہا، جو یہ امامیہ آن لائن پروگرام جو انہوں نے شروع کیا ہے، یہ ایسا ستائشی عمل ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آج کا جو دن ہے وہ امام کی خدمت میں، اپنے امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کا دن ہے، کیونکہ ان کے جد کی شہادت کا دن ہے. لیکن یہ جو آپ نے پروگرام شروع کیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق علم سے ہے، اور جس امام کی شہادت کا دن ہے، یوں تو ہمارے تمام ائمہ نے علم کی ترویج کی ہے، لیکن یہ وہ امام ہے کہ جن کو اتنا موقع ملا کہ انہوں نے علم کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. کوئی بھی علم کے اعتبار سے حیات انسانی کی کوئی جہت ایسی نہیں ہے کہ جس پر
امام کے علم کی روشنی نہ پڑی ہو۔ تو یہ عظیم شخصیت ہمارے امام کی ہے، اور اس موقع پر آپ جو ادارہ ہے اس نے جو یہ عظیم کام انجام دیا ہے، میں بہت ہی ستائش کروں گا اور تائید کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کروں گا کہ ہمیشہ یہ ادارہ اس حوالے سے علم کی تبلیغ و ترویج کرتا رہے۔ ابھی ہمارے جو علماء حضرات اس میں حصہ لے رہے ہیں، یقیناً وہ ہمارے رہنما ہیں اور ان کی باتیں ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی بات علم کی ہوتی ہے تو ہم علم دین اور علم دنیا کی بات کرتے ہیں۔ میرا یہ کہنا کہ علم کی یہ تقسیم، جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ تقسیم مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب ہم علم دین کی بات کریں گے تو ہم اس میں علم کلام، علم قرآن اور علم تفسیر اور علم حدیث اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں، اس کو علم دین سے جوڑ دیتے ہیں، اور جب ہم سائنس، کامرس اور آرٹس اس کی بات کرتے ہیں تو اسے علم دنیا سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے علوم جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے دین ہی کی خدمت کے لیے ہے۔ حقیقت میں جب انسان مہذب ہو جائے گا تو اگر وہ اکنامکس پڑھے گا تب بھی وہ دین کی خدمت کرے گا، کیونکہ اکنامکس اقتصادیات کو کہتے ہیں، معاشیات کو کہتے ہیں، اور دین میں جب ہم معاشرے کو مہذب بنائیں گے اور معاشرے کو ضرورت ہوگی تو اب معاشیات کی بھی ضرورت ہوگی، اقتصادیات کی بھی ضرورت ہوگی، تو اس حوالے سے ہم دین کی خدمت کریں گے۔ تو یہ علوم بھی کسی نہ کسی حوالے سے علم دین ہی ہے۔ علم دنیا ان کو کہنا مناسب نہیں ہے، یا سائنس ہے تو وہ علم دنیا نہیں ہے، بلکہ کامرس ہے تو وہ علم دنیا نہیں بلکہ علم دین ہے۔ تو لفظ علم جو ہے وہ صرف اور صرف دین پر منتقب ہوتا ہے، کیونکہ دین ہی انسان کی کامیابی کا ایک سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور بحمداللہ ہم اس دین سے وابستہ ہیں کہ جس کے جو شہر علم یعنی رسول اللہ کی ذات ہے، جس کے 12 دروازے ہیں، اور ان دروازوں سے ہم علوم کو، علوم آل محمد کو حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد دین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم جب بھی علم کی بات کریں تو ہم جب یہ تقسیم کر دیتے ہیں تو عوام کا ذہن دو طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ تعلیم حاصل کریں گے تو بس مولانا بنے گا ہمارا لڑکا، یا ہمارا لڑکا ماما باندھ لے گا، یا یہ کرے گا، اور ادھر آئے گا تو پھر کوئی بہت اچھا کسی کمپنی میں نکل جائے گا اور بہت اچھی سروس میں آ جائے گا، بہت اچھی تنخواہ حاصل کرے گا۔ بلکہ ہمیں یہ ترویج کرنا چاہیے کہ علم حاصل ایسا کرو کہ چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہم اگر جو دنیا کے دوسرے اسکول ہیں اس میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ بھی اس سے بھی ہم خدمت دین کریں، اور جو مدرسے سے یہ پڑھ کر کے علم تفسیر حاصل کریں اس سے بھی علم کلام حاصل کریں، قرآنی تعلیمات حاصل کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے اور اس میں کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو اس میں موجود نہ ہو، اور خود آج جس کی شہادت کی تاریخ ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جو اہل سنت کے جو 4 ائمہ ہیں، امام مالک کا جہاں تک اقوال میں نے پڑھے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے زہد میں، تقوی میں، فقہ میں، علم کلام میں، علم سائنس میں، اور جتنے بھی علوم دنیا میں متعارف ہوئے ان سب میں امام جعفر صادق سے بہتر کوئی شخصیت نہیں پائی۔ اور امام نے فخر کیا ہے اپنے شاگردوں پر۔ اب جابر ابن حیان جو ہیں فادر آف ماڈرن کیمسٹری ہے، وہ امام کا شاگرد۔ تو اب آپ بتائیے کہ جو ماڈرن کیمسٹری کا فادر ہے اس کو علم دنیا سے کیسے جوڑ لیں گے؟ کیونکہ امام کا شاگرد ہے تو وہ علم سے جڑا ہوا ہے، اور علم کا انطباق جو ہے وہ مکمل طور پر صرف اور صرف علم کے حوالے سے بات ہوگی جو دین کی خدمت ہوگی، کیونکہ دین کی ہی تبلیغ کرنے کے لیے یہ انبیاء آئے یا ائمہ آئے۔ تو اس اعتبار سے ہم جو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اس آن لائن پروگرام جو آپ نے شروع کیا ہے، اللہ اس کو بہت ہی بلندی عطا کرے اور بہت توسیع عطا کرے کہ یہ بہترین خدمت یعنی عمل صالح کی اگر کوئی فہرست بنائی جائے تو یہ جو قیام مرکز علم ہے یہ سر فہرست قرار دیا جائے گا، کیونکہ
علم ہی وہ واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو اتنا مہذب بنا دیا جائے گا کہ وہ لامحالہ دین کی خدمت میں مجبور ہو جائے گا، وہ اللہ سے وابستہ ہو جائے گا۔ تو جی اس جی، اعتبار شکریہ سے میری یہ شکریہ خواہش ہے۔ جی جی شکریہ، شکریہ اور مولانا۔ تمام لوگوں کو میں مبارکباد تو نہیں دے سکتا، آج غم کی تاریخ ہے، جی اور جی ہاں جی ہاں عملی طور پر امام کے اس شہادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جی کہ ان کے بالکل مشن کو آگے بڑھایا جائے، علم کی شکریہ، تبلیغ و ترویج کی جائے۔ شکریہ۔ بالکل جی بالکل، میرا مقصد بھی یہی تھا سر کہ میں مشن جو امام کا ہے اس کو آگے بڑھاؤں، اور اسی لیے آج کی تاریخ میں نے انتخاب کیا ہے۔ میرے پروگرام سے جڑے ہوئے حجت الاسلام مولانا سید حنان رضوی صاحب، جو امام جمعہ والجماعت ہیں، عبادت خانہ حسینی حیدرآباد کی ایک شخصیت ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیال کا اظہار فرمائیں۔ سب سے پہلے میں تمام علماء اعلام اور اساتذہ اور دانشور حضرات کو سلام عرض کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، وقال اللہ تبارک وتعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سب سے پہلے شہادت جانسوز امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور مولانا شاداب احمد صاحب کے لیے بھی بہت بہترین دن آپ نے انتخاب کیا اپنے اس مکتب کی ابتدا کے لیے، اس لیے کہ امام کی شہادت سے باب مدینۃ العلم بند نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے جو آج کے دن اپنے مکتب کی شروعات کی ہے، در حقیقت میں آپ اس پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں کہ باب مدینۃ العلم کھلا ہوا ہے، اور یہ علم جس امام سے منسوب ہے، اور آج جو مکتب اہل بیت کے چاہنے والے جس امام سے منسوب ہے اور جعفری کہلاتے ہیں، اس لیے کہ اگرچہ ہمارا مکتب اہل بیت ہے، مگر اس کے باوجود بھی کیونکہ تمام احادیث سے اہل بیت علیہم السلام اور پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک پہنچے ہیں اور جسے موقع ملا ہے، وہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، مکتب اہل بیت علیہم السلام سے۔ تو اس لیے جعفری مذہب جو کہلایا جاتا ہے، تو آج ہی کے دن اس مکتب کا سدرۃ المنتہا کا ابتدا کرنا یہ بہت ہی مناسبت رکھتا ہے، اور یقیناً چھٹے امام نے جو اپنے ایک درسگاہ میں 4000 شاگردوں کی تربیت فرماتے تھے، اور نہ صرف علم دین بلکہ علم دنیا کو بھی آپ نے ہی نشر فرمایا ہے، جیسے آپ کے شاگردوں میں جابر ابن حیان کہ جو پدر علم شیمی کہلاتے ہیں، یعنی کیمسٹری کی فادر آف کیمسٹری ہے۔ تو بہترین موقع ہے کہ علم کو ترویج کرنا، اور یقیناً علم قرآن اور علم اہل بیت علیہ السلام کی ترویج کرنا، کہ جو آج کے زمانے میں بہت ہی اہم ہے، کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر وظیفہ ہے، شرط ہے۔ اور علم کی فضیلت میں جو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ثلاثۃ یستغفر لهم السماوات والارضون والملائکۃ لیل والنہار، کہ 3 گروہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے استغفار کرتے ہیں آسمان اور زمین اور ملائکہ۔ وہ 3 گروہ، اور ملائکہ میں ملائکہ لیل اور ملائکہ نہار کہا، یعنی کہ رات کی بھی ملائکہ اور دن کی بھی ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وہ 3 گروہ کون ہیں؟ العلماء والمتعلمون والاسقیاء۔ یہ 3 گروہ جس کے لیے زمین و آسمان اور ملائکہ استغفار کرتے ہیں، وہ علماء ہیں اور متعلمون ہیں، اہل علم اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور تیسرے اسقیاء ہے، کہ جو
سقی ہیں اور پیسہ خرچ کرتے ہیں دین کے لیے، دنیا کے لیے، لوگوں کی آخرت کے لیے، اور خدمت گزاری کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اس قدر اہمیت ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر النجوم لیلۃ البدر، کہ ایک عالم پر کہ جس نے علم حاصل کیا ہے، درسگاہ اہل بیت سے درس حاصل کیا ہے، وہ افضل ہے ایک عابد پر، ایسے فضل رکھتا ہے کہ فضل القمر علی سائر النجوم، کہ جیسے جیسے 14ویں کا چاند ستاروں پر فضل رکھتا ہے، افضلیت رکھتا ہے، اسی طرح ایک عالم ایک عابد کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ تو یہ مکتب قرآن کی جو ابتدا مولانا شاداب صاحب نے جو شروع کی ہے، بہت ہی بہترین کام ہے، اور آج کے زمانے میں کہ جو آن لائن لوگوں کو گھروں تک علم پہنچانا، اور آج کے حالات کے حساب سے بھی بہترین مناسب کام ہے کہ گھر بیٹھے لوگ علم دین حاصل کریں، قرآنی معلومات حاصل کریں، اور اپنے بچوں کو مکتب اہل بیت سے وابستہ کریں، اور قرآن مجید کی علوم سے وابستہ کریں، اور ان کی قلوب کو نورانی کریں۔ اور روایت میں ہے کہ جو چھوٹے بچے قرآن سیکھتے ہیں تو جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے خون میں اور ان کے گوشت میں یہ خون میں مل جاتا ہے قرآن مجید کا علوم، اور یہ بچے جب اس طرح بڑے ہوتے ہیں تو ان کے رگ رگ میں اہل بیت علیہ السلام کے معلومات اور قرآن مجید کی آیات سے یہ نشو و نما پاتے ہیں۔ تو یہ بہترین کام ہے، والدین کے لیے بہت ہی شکریہ ضروری ہے کہ اپنے شکریہ بچوں کے لیے اہتمام کریں، اور اس مکتب خانے سے اپنے بچوں کو جوڑیں۔ اور اس آن لائن جو آج کے زمانے میں ہم پر حجت تمام ہو چکی ہے، کہ آج حجت تمام ہو چکی، کوئی کا روز قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک کوئی عالم نہیں پہنچا۔ آج آپ گھر بیٹھے آپ کے پاس بہترین علماء اور بہترین سورسز کے ساتھ اور ذرائع کے ذریعے آپ تک علوم پہنچا رہے ہیں، تو آپ اسے حاصل کیجئے، استفادہ کیجئے۔ میں شاداب صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور بالخصوص شاداب صاحب جو تجربات آپ نے حاصل فرمائے ہیں کہ یقیناً یہ آپ کے مکتب خانے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گے۔ انشاءاللہ خدا آپ کو کامیاب کرے۔ ہماری شکریہ تمام دعائیں، شکریہ اور ہم جتنی ہم سے خدمت ہو سکتی ہے ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ خدا آپ شکریہ کو سلامت مولانا، رکھے اور ہم مکتب آپ خانے کے میں عطا فرمائے۔ ہم آپ کے مشکور ہیں مولانا، آپ کی رہنمائی ہمیشہ رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی انشاءاللہ۔ ہمارے اس پروگرام سے کہ ایک مہمان ابھی جڑے ہیں، حجت الاسلام والمسلمین مولانا قاضی ہیں ماہنامہ اصلاح کے، ہم ان کا تہ دل سے اپنے پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا کہ آپ ہمارے پروگرام سے جڑے۔ اور اگلے مقرر جو ہمارے جو ہیں محترم ڈاکٹر ریحان حسن صاحب، جو اسسٹنٹ پروفیسر گرو نانک دیوبند یونیورسٹی پنجاب سے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر ریحان حسن صاحب۔ جی، علماء کرام، دانشورین حضرات، آپ کی خدمت میں ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے امام زمانہ حضرت اللہ تعالیٰ فیض الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ شاداب صاحب نے بہت ہی اہم کارنامہ انجام دیا ہے، اور روز شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کا انتخاب بھی بہت ہی بہترین ہے، اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے سب سے زیادہ ہمارے ائمہ کرام علیہ السلام نے علم کی تبلیغ کی۔ یوں تو ہمارے تمام اماموں نے علم کی ترویج و تبلیغ کی، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے زمانے میں علم کی نشر و اشاعت میں کا جو موقع ملا وہ ہمارے کسی امام کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی میں 5000 طالب علم تھے، جس میں سے 2 افراد پنجاب سے تعلق رکھنے والے وہاں پر طالب علم موجود تھے، جس کا ذکر ہم نے اپنے مضمون میں بھی کیا ہے۔ اور
یہ ظاہر ہے کہ زمانہ گلوبل ولیج کا زمانہ ہے. اس زمانے میں ہمیں اپنے پڑھانے کے طریقے کو جو ہے وہ بدلنا ہوگا. یونیورسٹیز میں تو آن لائن کلاسز جو ہے وہ عام سی بات ہے، لیکن شاداب صاحب نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ اس طریقے سے مذہبی تعلیم فروغ دینے کا جو بیڑا اٹھایا ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ جس طریقے سے امام علیہ السلام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی بن گئی اور اسی امام کی نسبت سے جس دن کا انتخاب انہوں نے کیا ہے تو یہ بھی مطلب ایک دن یونیورسٹی کی شکل اختیار کر جائے. ظاہر ہے کہ علم کا سب سے زیادہ تعلق جو ہے وہ مسلمانوں سے، اس لیے کہ جو مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے اس کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے. لیکن اور خود قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون ولا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس قوم کی مذہبی کتاب کی ابتدا ہی اقرا سے ہوتی ہو اسی مذہب کے ماننے والوں میں نہ جاننے والوں کی فہرست زیادہ ہے. جب پیغمبر اسلام سے سوال کیا گیا کہ آپ کو تمام نعمتیں دی گئی ہیں لیکن آپ کو کس چیز پر ناز اور فخر و افتخار ہے، تو ہمارے پیغمبر اکرم حضرت ختم مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں معلم ہونے پر سب سے زیادہ فخر ہے، ایک ٹیچر استاد ہونے پر سب سے زیادہ فخر ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ سروے کا مطالعہ کریں تو 5013 افراد جو ہے وہ دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں ریسرچ کرتے ہیں، لیکن اس میں صرف ایک فرد مسلم ہوتا ہے، صرف ایک شخص مسلم ہوتا ہے جو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں بہترین ریسرچ کرنے والا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اسرائیلی جو ہیں وہ سال بھر میں 40 کتابیں پڑھتے ہیں، یورپین جو ہے وہ سال بھر میں 35 کتابیں پڑھتے ہیں، اور جن کی مذہبی کتاب کی ابتدا ہی اقرا سے ہوتی ہے وہ سال بھر میں ایک کتاب سے تعلیم کا اپنا آغاز کرتے ہیں. خود جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے خدا نے 3 چیزیں رکھی. جبرائیل کے ذریعے بھیجوایا کہ جب جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم پروردگار چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ایسی ہو کہ جیسی حکومت کسی کی نہ ہو، تو خالق کائنات نے جبرائیل کے ذریعے 3 چیزیں ان کی خدمت میں پیش کی. ایک شہرت، دوسرے دولت اور تیسرے علم. پروردگار نے کہا ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرو. جناب سلیمان علیہ السلام نے علم کا انتخاب کیا اور دولت و شہرت کی طرف مسکرا کر کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، ہم نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے. تو دولت و شہرت نے کہا کہ چونکہ آپ نے علم کا انتخاب اپنے لیے کر لیا ہے تو خالق کائنات نے جس دن علم کو خلق کیا تھا تو اس دن ہی مجھے حکم دیا تھا کہ جہاں علم ہو دولت و شہرت کے ساتھ ساتھ چلنا. تو ہم چونکہ آپ نے علم کو پسند کر لیا ہے تو دولت و شہرت تو آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی. تو اگر انسان آج چاہتا یہ ہے کہ دولت و شہرت حاصل کر لے تو وہ علم کو اختیار کر لے اور علم حاصل کرنے میں سب سے آگے بڑھ جائے تو دولت و شہرت خود بخود آپ کے پیچھے چل جائے گی. خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ علم افضل ہے یا مال؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ علم کی اہمیت ہے. ہمارے تمام ائمہ کرام علیہ السلام نے علم کی اہمیت کو واضح کیا. خود جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ علم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو علی سے محبت کرنے والا سچا محب وہی ہوگا کہ جو عالم ہوگا، اور جو پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے دعویٰ کر رہا ہے لیکن وہ علی سے محبت نہیں کر رہا ہے. یہ سدرۃ المنتہا مکتب آن لائن کا قیام شاداب صاحب کے علم کے سے پسندیدگی کی دلیل ہے، اور علم کو فروغ کرنے کے یہ جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں علی علیہ السلام سے محبت ہے.
اور جسے علی علیہ السلام سے محبت ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے ہم جو ہے وہ ان کے قدم کی بہت ہی ستائش کرتے ہیں اور ان کی مدافعی کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ مکتب تشیع میں مذہب تشیع میں آن لائن کلاسز کا انعقاد اس طرح سے کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اقوام ملت کے افراد ان کے اس جذبے کو دیکھ کر کے ان کے اس کام کو دیکھ کر کے اس سے جڑیں گے اور ان کی ہمت افزائی کریں گے۔ ہمیں ایک مرتبہ پھر پروفیسر فاطمہ بیگم صاحبہ کے جو اس پروگرام کی صدارت کر رہی ہیں اور تمام علماء کرام اور دانشوران اعظم کے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سبھی کا شکریہ۔ شکریہ بہت بہت ریحان صاحب۔ ہمارے ایک پیرنٹس جڑے ہیں جن کا کل ہی میں نے ڈیمو لیا ہے آن لائن، جو فضل غدیر صاحب ہے اور نوئیڈا دہلی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ویوز پیش کریں۔ وہ اپنے یہ طالب علم ہے جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں، کل ہی ان کا ڈیمو کلاس ہوا ہے ماشاءاللہ المستعان، اور ہمارے فضل غدیر صاحب ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا خیال پیش فرمائیے، آپ کو کیسا لگا جب آپ کا کل ڈیمو ہوا؟ تو کل شام کی ہی بات ہے ماشاءاللہ، جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاداب بھائی ہمارے، ہم پہلے سے ان کو جانتے ہیں، حیدرآباد میں تھا جب تو ہمارے بچے کو پڑھایا ہے بچپنے میں، تو تب میں یہاں پہ ڈھونڈ رہا تھا لیکن نوئیڈا میں بہت پرابلم ہے، مطلب دور اتنا، دلی سے کوئی آتا نہیں ہے، اور آیا تو ٹائم بہت کم دیتے ہیں، صرف 2 دن کے لیے مل رہے تھے۔ لیکن شاداب بھائی کے جو پروگرامس ہیں وہ منڈے ٹو فرائیڈے بھی ہے اور ویکینڈ چھٹی ہے، تو یہ کسٹمائزڈ انہوں نے جو ایسے بنایا ہے بہت بچوں کے لیے بہت اچھا ہے، اور میرا بیٹا آج سے شروع کرے گا انشاءاللہ۔ آج پہلا دن ہوگا انشاءاللہ آپ کے بچے کا۔ اگلے پروگرام میں ہم آپ کے 1 مہینے کے بعد پھر سے ہم آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا حسنین باقری صاحب ابھی جائیں نہیں، ان سے گزارش ہے کہ اب نیکسٹ انہی کا نمبر ہے۔ میں مدیر اعزازی مولانا حسنین باقری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیال کا اظہار فرمائیں۔ مولانا حسنین باقری صاحب حجت الاسلام والمسلمین، جو مدرسہ نازمیہ کے ایک مدرس بھی ہیں اور ماہنامہ اسلام اصلاح، جس سے شاید ہی کوئی ایسی کوئی انسان ہو جو واقف نہ ہو، اس کے مدیر اعزازی ہیں مولانا حسنین باقری صاحب۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ کیجیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ، لا سیما الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ اولاً چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے موقع پر تمام عالم اسلام اور بالخصوص اس غم کے حقیقی وارث حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی خدمت بابرکت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی ایک یقیناً خوشنودی اہل بیت کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کی جائے۔ شاداب صاحب کا یہ عمل قابل مبارکباد ہے اور یقیناً قابل قدر ہے کہ مکتبہ سدرۃ المنتہا کے ذریعے انہوں نے اہل بیت کے مشن کو آگے بڑھانے کی جو سعی و کوشش کی ہے۔ آغاز ہی میں دعا ہے کہ چھٹے امام کے صدقے میں اس مشن کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور جس نیت سے انہوں نے یہ مشن شروع کیا ہے انشاءاللہ اللہ اس میں کامیابی عطا کرے۔ اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز اور ان کی تمام کوششیں دنیا سے جہالت کے خاتمے کے لیے تھیں، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جائزہ لیں، خود پیغمبر اکرم کے دور سے کم از کم 11ویں امام کی زندگی تک اس مکتب اور اس مذہب کا سب سے بڑا امتیاز اس کا علم رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ تمام فضائل و کمالات کا
مرکز و محور اور مجموعہ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات قدسیہ تھیں، چاہے پیغمبر اکرم کی ذات گرامی ہو یا امیر المومنین یا دوسرے ائمہ، لیکن بعض دوسرے فضائل و کمالات کا دوسروں نے انکار کرنے کی کوشش کی یا اعتراف نہیں کیا، لیکن علم ایک ایسا کمال ہے کہ جس کا اعتراف ہر دوست و دشمن کو کرنا پڑا، اور یہ ایک ایسا امتیاز تھا کہ جو 11ویں امام کی زندگی تک، یعنی جب تک امام دنیا کے سامنے رہے، یہ امتیاز ظاہر تھا، ثابت تھا، اور دوسروں نے اس کا اقرار و اعتراف کیا ہے۔ حتیٰ یہ بھی قابل غور ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں یا اس دور میں جب 9ویں امام کی امامت کا آغاز بچپنے میں ہوا ہے یا 11ویں امام کی امامت کا آغاز کمسنی میں ہوا، تو اس وقت بھی علم ایک ایسی چیز تھی، یا خود 10ویں امام کے لیے بھی ہے کہ علم ایک ایسی چیز تھی کہ جس کا اعتراف دنیا نے کیا ہے، یعنی اس کمسنی میں بھی یہ کہنا پڑا کہ ہاں یہ عالم ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اگر ان کا امتیاز علم تھا اور دنیا کو مجبور کیا ہے علمی میدانوں میں اعتراف کرنے کے اوپر، اور یہ اقرار کیا دنیا نے کہ ہاں اگر علم کسی کے پاس ہے تو اہل بیت کے پاس ہے اور دنیا ان کی محتاج ہے، آج بھی ہمارا امتیاز ہمارا علم ہونا چاہیے۔ علمی میدانوں میں ہم کوشش کریں، ہم آگے بڑھیں، اور ہر اس طرح کی تحقیق قدم قابل قدر ہے، اور یقیناً ایسے کاموں کی قدر ہونی چاہیے کہ جو علمی حوالے سے ہو، جہاں جہالت کے خاتمے کی کوشش ہو، بہترین قدم ہے۔ اور چونکہ ہمارا ایک امتیاز یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم زمانے کے اعتبار سے چلے، چونکہ اگر آپ روایات میں دیکھیے معصومین علیہ السلام نے اس چیز کے اوپر بھی زور دیا ہے، تاکید کی ہے کہ انسان کو اپنے زمانے کے اعتبار سے چلنا چاہیے، حصول علم میں بھی، تحصیل علم میں بھی زمانے کے اعتبار سے قدم ملا کر چلنا پڑے گا۔ انہی میں آن لائن کلاسز بھی ہیں۔ آج کی ضرورت اگر آن لائن کلاسز کی ہے تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں تک علوم کو پہنچائیں اور اس کے ذریعے سے علوم سے لوگوں کو آشنا کریں۔ یہ بھی ایک بہرحال علماء کرام بھی موجود ہیں اور شخصیات بھی ہیں۔ آپ کے سامنے ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں سب اہل بیت کے ذریعے سے دنیا میں پہنچے ہیں۔ یہ ہم نے تقسیم کر دی علم دنیا اور علم دین میں، ورنہ ہر وہ علم جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے یا جو انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے ہو، وہ دینی علم ہے۔ یعنی ہرگز کسی علم کی مخالفت اولاً ہمارے دین نے نہیں کی ہے، بلکہ تمام علوم اسی دین کے ذریعے سے دنیا تک پہنچے ہیں۔ اس کے بانی خود پیغمبر اکرم کی ذات گرامی ہے، جو سب سے بڑے عالم تھے، امیر المومنین کی ذات گرامی ہے، اور دوسرے ائمہ معصومین ہیں۔ اس کا ایک نمونہ خود چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ آپ کی شاگردوں میں، جو روایات میں مشہور ہے 4000 شاگردوں کی تعداد بیان ہوئی ہے، ان شاگردوں میں ہر طرح کے شاگرد تھے، مختلف علوم پر امام نے شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ انہی شاگردوں میں جابر بن حیان بھی، جن کا تذکرہ بھی ہوا تھا کہ یہ بھی آج علم کیمسٹری جو ایک اہم علوم میں شمار ہوتا ہے، شاید آج افسوس ہو کہ ہم میں سے بعض افراد ہوں جنہیں یہ بھی نہ معلوم ہو کہ یہ علم دنیا تک پہنچانے والے چھٹے امام ہیں یا امام کے شاگرد کے ذریعے سے دنیا تک پہنچا ہے۔ آسان نہیں ہے کہ اس علم میں، یعنی علم کیمیا میں، جابر ابن حیان کے 500 رسالے ہیں، یعنی 500 فارمولے ایک علم کے اوپر پیش کر دینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فادر آف کیمسٹری انہیں کہا گیا ہے، اور انہوں نے سارے علوم چھٹے امام سے سیکھے تھے۔ اگرچہ آج ان کا نام بھی جابر کے بجائے گیبر ہے یا دوسرے تلفظ جو کیا جاتا ہے، لیکن جابر ابن حیان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امام نے اپنے شاگردوں کی مختلف علوم میں تربیت کی تھی۔ یہ بھی ایک ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جس حد تک اس میدان میں تربیت کر سکیں کریں، زور دے سکیں، کوشش کر سکیں کریں، اور دنیا سے جہالت کے خاتمے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز جو قابل غور ہے کہ آج مکتب اہل بیت میں معصومین علیہ السلام کی زندگی میں اگر غور کیا جائے، ہر امام نے علم کو پھیلانے میں اور شاگردوں کی تربیت میں کوششیں کی ہیں۔ جو اصحاب ائمہ ہم کہتے ہیں، معمولاً اگر غور کیا جائے جتنے بھی ائمہ معصومین کے خاص اصحاب تھے وہ سب ائمہ معصومین کے شاگرد تھے، یعنی امام نے ان کی تربیت کی تھی۔ چونکہ ہر امام کے سامنے حالات سازگار نہیں تھے، ماحول سازگار نہیں تھا، لہٰذا اس تعداد میں ائمہ معصومین کو موقع نہیں مل پایا شاگردوں کی تربیت کرنے کا۔ کسی حد تک 5ویں اور چھٹے امام کو موقع ملا ہے، جس کا نتیجہ 4000 یا جیسا کہ اس سے قبل بھی کا 5000 مختلف جو تعداد بیان ہوئی، لیکن کم از کم 4000 مشہور ہے
کہ 4000 شاگردوں کو زمانے میں تربیت کر دینا، یہ حالات سازگار ہوئے ہیں، موقع فراہم ہوا ہے، تو امام کا یہ کارنامہ سامنے آیا ہے۔ یعنی اگر ہر امام کے زمانے میں اسی طرح سے حالات سازگار ہوتے تو اسی انداز سے امام کے شاگردوں کی تعداد سامنے آتی، یا جس طریقے سے چھٹے امام کی یونیورسٹی قائم ہوئی ہے اور اس شکل میں سامنے آئی، یہ ہر امام کے لیے ہوتا، لیکن ایسے حالات نہیں تھے، ماحول نہیں تھا۔ اگر چھٹے امام نے حالات کے سازگار ہونے کے بعد اور ماحول فراہم ہونے کے بعد یہ کام کیا ہے، تو آج ہم اگر اپنے کو شان سے جعفری کہتے ہیں اور مذہب جعفری ہونے پر ہمیں ناز و فخر ہے، تو ہمیں بھی اس راہ میں قدم اٹھانا چاہیے۔ جس حد تک ہم علوم کو عام کر سکیں علوم کو عام کریں، اور جس حد تک ہم علوم کو پھیلا سکیں، چاہے عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، دونوں میں ہمارے لیے کوشش ہونا ضروری ہے۔ اور جہاں تک دینی تعلیم کا معاملہ ہے، آج یقیناً ضروری ہے کہ دنیاوی تعلیم ہمارے پاس ہو، ضروری ہے کہ ہم عصری تعلیم میں آگے بڑھیں، ضروری ہے کہ اسکول کالج اور یونیورسٹیز میں ہم جائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ یہ بھی ایک ہمارا چاہیے کہ آج ہر میدان اور ہمارے جوان آگے ہوں، جہاں ایک طرف شان سے وہ اپنے کو علی والا کہہ رہے ہوں اور جعفری کہہ رہے ہوں، تو علمی میدانوں میں بھی سب سے آگے کھڑے ہو کر فخر سے کہہ سکیں علی والے ہیں، ہم جعفری ہیں، لہٰذا اس میدان میں ہم ہی سب سے آگے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج دینی تعلیم کی بھی، یعنی مذہب کی معلومات اور مذہب کی شناخت اور اپنے مذہب کو پہچان کر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی ایک ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اب آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اور ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ اپنے بچے کو دین سے آشنا کریں، اہل بیت کی معرفت کے لیے کوششیں کریں، یعنی وہ اپنے ائمہ معصومین کو پہچان سکیں، اہل بیت کی معرفت کو حاصل کریں۔ یعنی یہ اگر روایات میں دیکھیں، باپ کی ذمہ داریوں میں سے بیان کیا گیا ہے، ماں باپ کے فرائض میں سے یہ فریضہ بھی ہے کہ انہیں اہل بیت سے آشنا کرنا، اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا کرنا، اہل بیت کے بتائے ہوئے مکتب اور دین سے آشنا کرنا۔ جب یہ ذمہ داری ہے تو اس کے لیے بھی کوشش کرنا ضروری ہے، ہم ان مکاتب کو بھی اہمیت دیں، اس طرح کی تعلیم کو بھی اہمیت دیں۔ اور اس کے لیے سب سے اہم چھٹے امام کی سیرت اور زندگی میں اگر ہم غور کریں، علم کی اہمیت ہے، لیکن اہم یہ ہوتا ہے کہ علم ہم کو کہاں سے حاصل کرنا ہے، علم ہم کو کس ذریعے سے حاصل کرنا ہے، ورنہ صرف بعنوان علم تو ہے، اہمیت کا حامل ہے، لیکن اگر علم صحیح راستے سے حاصل نہ کیا جائے تو یہی علم وبال جان بھی بن جاتا ہے۔ آج دنیا میں جتنی بھی تباہی ہے، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یہ بھی علم کا نتیجہ ہے، یعنی اس علم کا نتیجہ ہے جو صحیح راستے سے نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ علم کی اہمیت اور عظمت سے کسی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، یقیناً علم بہترین چیز ہے، لیکن علم کہاں سے حاصل کرنا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے، کس ذریعے سے حاصل کرنا ہے، یہ اہم ہوتا ہے۔ ورنہ آج دنیا نے علم حاصل کر لیا، آج امریکہ جیسا ایک نمونہ ہمارے سامنے، وہاں علم ہے لیکن انسانیت نہیں ہے، وہاں علم ہے لیکن وہاں انسانی اقدار نہیں ہے۔ جب انسانی اقدار نہ ہو تو ایسا علم، اور وہی علم آج دنیا کی تباہی کا سبب بھی بن رہا ہے۔ لیکن اہل بیت نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، واقعی علم اور حقیقی علم ہوتا ہے جو انسانیت کی حفاظت کرتا ہے، انسانیت کی لاج رکھتا ہے، اور یہی علم انسانیت کی لاج رکھتا ہے جو صحیح راستے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ آج تمام علوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں علم کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ اس میں آخری بات میں عرض کر دوں کہ خود چھٹے امام نے اپنی مبارک زندگی میں ایک اہم پیغام یہ دنیا کو دیا تھا کہ تمہیں کس ذریعے سے دین کو لینا ہے، شریعت کو لینا ہے، تعلیمات اہل بیت کو لینا ہے۔ اس کے لیے امام معصوم، متعدد معصومین نے، بالخصوص چھٹے امام کی کئی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں۔ آخر کلام میں بس ایک حدیث چھٹے امام کی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ بھی اہم ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں سے معرفت حاصل کرنا ہے، کہاں سے دین لینا ہے، کہاں سے شریعت کو لینا ہے۔ امام فرماتے ہیں انظروا الی من کان، البتہ طولانی روایت ہے، مقبول عمر ابن حنظلہ ہے، یہ مشہور روایت ہے، اصول کافی موجود ہے۔ تو اس میں امام نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ ایسے افراد کے پاس جاؤ، نظر فی حلالنا و حرامنا، جو علم رکھتے ہوں، جو صلاحیت رکھتے ہوں، وعرف احکامنا، اور معرفت ہو انہیں احکام کی، فرض و بہی حکمن فانی قد جعلت علیکم حاکما، یعنی ایسے افراد کو ہم نے تمہارے اوپر حاکم قرار دیا۔ یہ اگرچہ امام کا یہ جملہ اور امام کی حدیث مراجع کے لیے ہے، فقہا کے لیے ہے، اور اس دور میں ان افراد کے لیے ہے جو ہمیں ولایت سے آشنا کرتے ہیں، جو ہمیں غدیر سے آشنا کرتے ہیں، جو ہمیں صحیح علوی پیغام پہنچاتے ہیں۔ یعنی غیبت کے زمانے میں بھی امام نے ہمارے لیے انتظام کر دیا ہے کہ صحیح دین، صحیح شریعت اور
صحیح ولایت تک پہنچنے کے لیے تمہارے سامنے صحیح راستہ جب تک نہ ہو اس وقت تک تم مقصد تک نہیں پہنچ سکتے ہو، اور غیبت میں تمہارے لیے دین اور شریعت تک پہنچنے کا صحیح راستہ، علی تک پہنچنے کا بہترین راستہ، غدیر اور ولایت غدیر کو پہچاننے کا صحیح راستہ تمہارے زمانے کے حقیقی اور واقعی مراجع ہیں، فقہا ہیں، ان کے ذریعے سے تم دین اور شریعت اور ولایت کو حاصل کرو۔ فإنی قد جعلت علیکم حاکما، امام نے فرمایا کہ میں نے ایسے افراد کو تمہارے اوپر حاکم قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اگر ہماری طرف سے وہ حکم پہنچائیں تو اس کا تسلیم کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ ہم خداوند عالم سے دعا کریں کہ ہم سب کو غیبت میں علوم کو عام کرنے کی اور علوم کے سلسلے میں کوششیں کرنے کی، دنیا سے جہالت کے خاتمے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس طرح کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کو بارآور بھی کرے اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں دوبارہ جناب شاداب صاحب اور ان کا مکتبہ صدرۃ المنتہا، جس نے ایک بہترین قدم اٹھایا ہے، اور چھٹے امام کے نام سے جب آغاز ہو رہا ہے، خدا سے دعا ہے انہی امام صادق کے صدقے میں جو پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کے احیاء کرنے والے تھے، اس مشن کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اہل بیت علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھا سکیں۔ آمین۔ شکریہ مولانا، بہت بہت تھینک یو، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ہم آپ کی ہر بات کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اپنے تمام بزرگوں کی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ہمارے اگلے مہمان محترم ڈاکٹر ای حیدری صاحب ہیں، جو صدر شعبہ اردو گورنمنٹ لوہیا پی جی کالج چورو راجستھان سے ہیں۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ای حیدری صاحب اپنے نظریات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ میں تمام حاضرین اور شرکاء کی خدمت میں بصدد یہ التماس کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی بہترین تعزیت کا عنوان شاداب صاحب نے منتخب کیا ہے کہ امام زمانہ کی خدمت میں جو ہے وہ اس طرح تعزیت پیش کی جائے کہ ان کے جد کے مقصد کو عام کرنے کا ایک ایسا ذریعہ ڈھونڈا جائے، ایک ایسا ذریعہ تلاش کیا جائے جو آج کے زمانے کی بہترین ضرورت ہے۔ جو افراد شیعہ معاشرے میں رہتے ہیں انہیں شاید آن لائن مکتب کی ضرورت کا احساس نہ ہو، لیکن جو افراد غیر شیعہ معاشرے میں رہتے ہیں، شیعہ بستیوں سے دور رہتے ہیں، تنہا رہتے ہیں، انہیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کتنی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، کتنی زحمت اٹھانا پڑتی ہے، یہ وہی جانتے ہیں جو ان حالات سے گزرے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں یا جو ہے وہ بر صغیر میں فقہ جعفری کی ترویج کے لیے جو ہے وہ مکاتب اور مدارس کی ایک طویل فہرست ہے جو خدمت دین میں مصروف ہیں، لیکن ان کی نوعیت اور ان کی حیثیت صرف ایک کنویں جیسی ہے، جو وہاں تک جائے گا وہی اس سے استفادہ کرے گا۔ مکتب سدرۃ المنتہا کی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ سن لائٹ جیسی ہے کہ ہر خطے تک جو ہے وہ پہنچے گی۔ آج کووڈ-19 کے بعد جو صورتحال ہے کہ فارمل ایجوکیشن بھی جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے، اور ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اپنے طلبہ کو آن لائن جو ہے تکنیک کا سہارا لے کے جو ہے وہ تعلیم سے آشنا کر سکیں۔ شاداب صاحب نے اس موقع پر آن لائن مکتب کی شروعات کر کے ایک بہت اہم کام اور ایک بہت اہم خدمت انجام دی ہے، اور میرے خیال میں شیعت اور فقہ جعفری کی ترویج و اشاعت کا اور نئی قوم کو دیندار اور مذہبی بنانے کا اس سے بہتر ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ امام صادق کے وسیلے سے اور تمام ائمہ کے وسیلے سے کہ انہیں جو ہے وہ اللہ کامیاب اور کامران کرے اپنے مقصد میں، اور ہمارے قوم کی نئی نسل کو اس مکتب کے ذریعے دینی معلومات حاصل کرنے میں مدد ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شکریہ بہت بہت۔ کم وقت میں آپ نے جو مجھے سراہا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور آپ کی رہنمائی پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اگلے مقرر حجت الاسلام والمسلمین مولانا محفوظ علی صاحب جو زنگی پور سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یہ مولانا محفوظ صاحب کے بارے میں یہ بتا دوں
کہ یہ ہمارے رہنما بھی ہیں، ہمارے مکتب کے مدرس بھی ہیں، اور ان کا خانوادہ سمجھے، ان کی خانم کو بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بچیوں کا بیڑا اٹھایا ہے، اور ان کے خانم بھی ہمارے مکتب کی جو طالبات ہیں ان کو تعلیم دینے میں مصروف ہیں۔ ان کی صاحبزادی جو انگلش میڈیم میں بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور فارنرز کو جو ہیں ہمارے وہی سنبھال رہی ہیں۔ ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں مولانا، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ بسم اللہ مولانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قال الامام الصادق علیہ السلام: من تعلم للہ وعمل للہ وعلم للہ دعی فی ملکوت السماء عظیما، فقیل تعلم للہ وعمل للہ وعلم للہ۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات گرامی کی خدمت میں اور امام زمانہ کی خدمت میں عبد اللہ شریف امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میں نے اس مختصر سی گفتگو کا آغاز کلام نورانی، کلام معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا، جسے آپ نے اس سے پہلے بھی برادر عزیز اور استاد جامعہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا الیاس صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا۔ بہرحال کلام معصوم نور ہوتا ہے، اور جب دوبارہ تذکرہ ہو تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے تعلیم حاصل کی اللہ کے لیے اور عمل کیا اللہ کے لیے اور دوسروں کو سکھایا اللہ کے لیے، تو اس کے لیے بلندی درجات ہے، ملکوت السماء میں عظیم مرتبہ اور بلندی ہے، اور کہا جائے گا اس نے خدا کے لیے تعلیم حاصل کی، اس نے خدا کے لیے عمل کیا، اور اس نے خدائی کے لیے دوسروں کو سکھایا۔ کیونکہ یہ بزم، یہ کانفرنس جو بھی کہیے، یہ تعلیم و تعلم کے سلسلے سے ہے، لہذا میں یہ عرض کرتا چلوں کہ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ اگر علم ہو تو ہر جگہ انسان کامیاب ہوتا ہے، علم ہو تو انسان ہم دنیا میں اور ہم آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے بعض حضار کرام نے یہ فرمایا اور بجا فرمایا کہ ہم جو یہ فکر کرتے ہیں کہ علم صرف تعلیم دین اسلام ہے، علم صرف علوم دینی، ایسا نہیں ہے، اور ہم انگلش لائن کے علوم کو، سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، ریاضیات کو، یا دوسرے کیمسٹریز کو، یا جو چیزیں دوسری ہیں سب کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مت پڑھو، یہ پڑھو گے تو بیکار ہو جاؤ گے، یہ پڑھو گے تو دنیاوی ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی حدیثیں دیکھ لیجیے، آپ تمام ائمہ معصومین کی حدیث کو آپ مد نظر رکھیں گے، دیکھیں گے کہ علم کہا گیا ہے۔ علم، ہر وہ علم جو اللہ کی طرف لے جائے، ہر وہ علم جو صداقت کی طرف لے جائے، ہر وہ علم جو آپ کو قربت خدا سے ملا دے، اسے حاصل کرنے کی فرمائش کی گئی ہے۔ اور برادر عزیز مولانا سید شاداب احمد رضوی صاحب نے واقعاً ایک ایسا کام انجام دیا جو قابل ستائش ہے، اور ان کے سامنے منہ پہ کہنا یہ ایسا نہیں ہے کہ چاپلوسی نعوذ باللہ یا تملق ہو جائے گا، بلکہ یہ عین حقیقت ہے جو اس دور میں آپ حضرات مستحضر ہیں۔ اس لاک ڈاؤن میں کم سے کم میں لاک ڈاؤن کی نہ تو نقائص بیان کر رہا ہوں، نہ تو اس کے محاسن بیان کر رہا ہوں، بلکہ لاک ڈاؤن نے تو اتنا تو کر دیا کہ ہم آپ کے لیے اور بہت سے کالجوں کے لیے آن لائن کا سلسلہ شروع کر دیا، جہاں تک کہ آپ مستحضر ہیں میرے خیال سے کالجز آن لائن پڑھائی وہاں پہ ہو رہی ہے۔ مدارس میں، خود بعض مدارس میں اور جامعات میں آن لائن کی کلاسز شروع ہو گئی ہیں۔ اور ابھی نزدیکی 4 جون کو حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی برسی گزری ہے، لہٰذا آپ کا ایک قول نقل کرتا ہوں جو ایران کی اکثر کتابوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جو امام حضرت خمینی علیہ الرحمٰن نے نوجوانوں سے خطاب فرماتے ہوئے، مخاطب ہوتے ہوئے یہ فرمایا کہ دیکھو تم لوگ شایع ترین
اور رائج ترین زبان کو حاصل کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی تبلیغ کر سکو۔ شاید ہمارے برادر محترم نے امام خمینی کی اس بات کو سن لیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آج ہم آن لائن ہو کر کے دور دراز کے لوگوں کو، جیسے ایک برادر آئے تھے جن کا کل ڈیمو ہوا تھا انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو نوئیڈا میں مدرس کوئی نہیں مل پاتا یا مولانا نہیں دریافت ہوتے، کوئی تعلیم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو ان کے لیے دیکھیے ایک بہترین یہ راستہ طے کر پایا ہے، ایک ذریعہ ہوا ہے، وسیلہ ہو گیا۔ امام خمینی نے فرمایا کہ ہمیں شاعر ترین اور رائج ترین زبان کو سیکھنا چاہیے۔ ان کا حتماً مقصد یہ رہا کہ جو بھی ہمیں اپڈیٹ ہونا پڑے گا، بقول فارسی کہ ہمیں بروز ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم اپڈیٹ نہ ہوں گے تو یاد رکھیے گا ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے، ہم ہمیشہ پیچھے رہ جائیں گے۔ اور آپ مستحضر ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ اکثر اسلامک کنٹریز کیوں پیچھے ہیں۔ اگر مقایسہ کیا جائے، کمپیئر کیا جائے تو دنیاوی امریکہ لے لیجئے، لندن لے لیجئے، دوسرے اور فرانس لے لیجئے، دوسرے یورپ کے مقابلے میں ایشیائی ممالک ہیں یا خاص طور سے مسلم ممالک ہیں، پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے کو اپڈیٹ نہیں کر سکے۔ آج ہمیں لندن جانا ہے، ہمیں امریکہ جانا ہے، فرانس جانا ہے، مولانا صاحب کو بلایا جا رہا ہے، مولانا صاحب انگلش نہیں جانتے، مثال دے رہا ہوں، میں کسی کہہ نہیں رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے مخمینی اسی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے تھے کہ اے دانشجو، اے اسٹوڈینٹس، تم علم روز اختیار کرو، تم آج کی زبان کو سیکھو۔ کیوں؟ ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تبلیغ کر سکیں، اور فائدہ کیا پڑھنے کا؟ ایک آدمی عربی بہت اچھی جانتا ہے، پرشین بہت اچھی جانتا ہے، لیکن ایک ایسی جگہ جانا چاہتا ہے جہاں کی زبان نہیں جانتا ہے یا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات کوئی قابل استفادہ فائدہ نہیں ہے، وہ دوسروں تک اپنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اپڈیٹ ہونا پڑے گا، اور ہمارے برادر عزیز و ارجمند شاداب بھائی نے واقعی یہ ایک کار خیر صدقہ جاریہ انہوں نے جاری کر کے یہ بتا دیا کہ ہم نے علم کی ایک نہر، ایک وہ لائن کنیکشن ہم نے دوڑا دی ہے۔ اب جس کو علم لینا ہو اس لائن سے آ کر کے آن لائن ہو جائے، آن لائن ہو کر کے بہترین ہمارے یہاں کر کے اسلامی تعلیم حاصل کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر ہمارے مخاطب کون ہیں۔ میں زیادہ تر میری گفتگو اسی سدرۃ المنتہا کے سسٹم سے بحث ہوگی کہ مخاطب کون ہے۔ ہمارے بیشتر مخاطب چھوٹے بچے ہیں، جوان بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنی کلاسوں کو جذاب بنانا ہوگا، ہمیں اپنے سسٹم کو جذاب بنانا ہوگا۔ کیوں؟ انیمیشن کے ذریعے سے، کلرز کے ذریعے سے، اور دوسرے سسٹم سے، جیسے پاور پوائنٹ ہے یا دوسرے اور سسٹم ہے، مجھے نہیں معلوم گا اس کے بارے میں، لہذا جذاب بنائے تاکہ ہمارا بچہ خستہ نہ ہو، تاکہ ہمارا بچے کے اوپر ہمارے فشار نہ آئے، کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے بہترین دلچسپی سے دوڑے کرے آن لائن ہمارا کلاس آنے والا ہے، ماما میں جا رہا ہوں، بابا میں جا رہا ہوں، اس کے اندر دلچسپی ہو۔ تو لہٰذا اس نقطے کی طرف بھی شاداب بھائی بہت دھیان دیں گے انشاءاللہ، اور سب لوگ دھیان دیں گے، اور اپنے اپنے اچھے مشورے سے ان کو مستفید کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اس مکتب کے اصل مدیر اور سرپرست ہمارے بقیت اللہ العظم ارواحنا فدا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا مکتب، اور دوسرے مدیر ظاہری طور پر جو ہمارے مدیر محترم ہیں سب کو معلوم ہے شاداب بھائی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کی زیر نگرانی اور آپ کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ مکتب ہمارا دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور انہی کے سائے میں رہے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے، اور انشاءاللہ ہم لوگ سب لوگ اپنے اپنے مفید مشورے سے ان کو مستفید کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ مولانا، بہت بہت شکریہ آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کے تعاون کے لیے، خاص طور سے کہ آپ نے ہماری سرپرستی فرمائی۔ ہمارے اگلے مقرر محترم جناب ڈاکٹر عابد حیدری صاحب ہیں، جو پرنسپل ہے MJM PG کالج سنبھل سے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے اظہار خیال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام علماء کرام، دانشوران قوم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رئیس ملت جعفریہ حضرت صادق آل محمد
की शहादत के मौके पर हज़रत हुज्जतुल्लाह यानी हज़रत वली असर की बारगाह में ताज़ियत पेश करता हूँ। तमाम शियान हैदर कर्रार, तमाम मुसलमानों को ताज़ियत पेश करता हूँ। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा, सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा मौलाना शादाब रिज़वी साहब का कि उन्होंने हमें एक ऐसे मिशन से जोड़ा कि हम कह सकते हैं कि हम भी मिल्लत जाफरिया के एक फ़र्द हैं। और मैं दोबारा शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने 30 साल बाद मौलाना इलियास साहब की ज़ियारत कराई और बहुत से यानी ज़्यादातर लोगों ने जो हमारे बुज़ुर्ग थे उनसे हमने इस्तिफ़ादा किया। सिर्फ 2 मुक़र्रिरीन मौलाना हसनैन बाक़री सल्लमहु और मौलाना महफूज़ साहब सल्लमहु 2 ऐसे थे जो मुझसे उम्र में छोटे थे लेकिन इल्म व फ़ज़्ल में बहुत पढ़े हुए और उनसे भी हमने इस्तिफ़ादा किया। मैं मौलाना महफूज़ साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि उन्होंने कहा सिस्टम को किस तरह जो है डेवलप किया जाए और किस तरह जो है इस कोविड-19 के दौर में हम जो है अपने आप को यानी इस पूरे जो है यानी जो मदरसा मकतब सिदरतुल मुंतहा है यानी जो आज इस लॉकडाउन में जिसकी ज़रूरत महसूस की गई, तो मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का जो दौर है, वो हम मुसलमानों के दूसरे अइम्मा का भी दौर है और यही वो दौर है जिसमें यानी 4 फ़िक़हें जो अहले सुन्नत की राइज हुई और उसी में इमाम ने अपने इल्मी फुतूहात के ज़रिए मसलके जाफ़रिया को इस तरह मुरव्वज किया और इस तरह उसे बुलंदी अता की कि कायनात में वो सबसे मुनफ़रिद और सबसे जो है मुहज़्ज़ब कहा जाने वाला जो है वो मकतब बन के सामने आया। तो इस सिलसिले में मैं एक बात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बनी उमैया और बनी अब्बास की रिश्वतवानियों के ज़माने में जब मुसलमान सूफ़ीज़्म की नक़ाब ओढ़ करके मज़हब से राह फ़रार अख्तियार कर रहे थे, उस वक़्त सादिक़ आले मोहम्मद का ये इम्तियाज़ रहा और तमाम मकतब के अइम्मा से कि उन्होंने वो नारा दिया जिसकी तरफ मुसलमान मुतवज्जे नहीं था। यानी जो आज भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें इल्म को हासिल करने के लिए और इमाम ने उस इल्म के बुनियादी मफ़हूम की तरफ हमें मुतवज्जे किया। यानी इल्म जो है 2 तरीके से, एक जो है वो इल्मुल अदियान, दूसरे इल्मुल अब्दान और यही वो नुक्ता था जिसने जो है और तमाम मुसलमानों के अइम्मा से हमारे अइम्मा को मुनफ़रिद और बिल्कुल जो है अलग किया कि और तमाम अइम्मा हैं, उनके मकतब जो है वो बंद हो जाएँगे, लेकिन ये हमारा सिलसिला बिहम्दिल्लाह जो है जारी रहेगा और जिसकी तरफ हमारे मौलाना हसन बाक़री सल्लल्लाहु ने इशारा भी किया कि यही वो सिलसिला है जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से होते हुए हमारे आखिरी इमाम तक और फिर हमारे आखिरी इमाम ने तमाम उलमा और फ़ुक़हा और मराजे का जो सिलसिला जो है उनके दौर से शुरू हुआ है, वो जो है वो किया है। मैं बात जो है दूसरी जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ यानी तमाम उलमाए किराम ने इल्म की फ़ज़ीलत पे बात की, तमाम चीज़ों की तरफ इशारा किया, लेकिन हमारे छठे इमाम ने एक हदीस अमाली में जो शेख़ तूसी की है उसमें नक़्ल किया है, कमालुल मोमिनो फ़ी सलासा ख़िसाल यानी मोमिन की जो है 3 ख़सलतें वो होनी चाहिए, जो आज के दौर में भी बिल्कुल मुंतबिक होती हैं। अल फ़िक़्हु फ़ी दीनिही वस्सब्रु अला नाइबते वत्तक़दीरु फ़िल मईशते यानी दीन से वाक़फ़ियत, मुश्किलात में सब्र व तहम्मुल और ज़िंदगी के मामलात में मनसूबाबंदी। मैं समझता हूँ कि मौलाना शादाब साहब ने इस हदीस को बहुत खूबी से जो है समझा, बहुत अच्छी तरह जो है उन्होंने समझा कि दीन से वाक़फ़ियत का भी जो है ऑनलाइन ज़रिया जो है बना दिया और फिर उसके बाद मुश्किलात में जो है सब्र व तहम्मुल जो है किस तरह जो है वो किया जाता है। आज जो है पूरी दुनिया जो है परेशान है कोरोना और कोविड-19 को लेकर के और ज़िंदगी के मामलात में मनसूबाबंदी जो है वो कैसे होना चाहिए, ये भी हमारे छठे इमाम ने जो है हमें और आपको जो है बताया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस हदीस पर हम अमल करते रहेंगे, तो हम जो है इस दौर में भी जो है कामयाब व कामरान रहेंगे और मैं एक बार फिर जो है मैं दुआ करूँगा प्रिंसिपल मौलाना शादाब रिज़वी साहब और उनके तमाम मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात को मैं दुआएँ देना चाहूँगा कि जिस मकसद के तहत मौलाना शादाब साहब ने आज के इस मुश्किल भरे दौर में जो है ऑनलाइन क्लासेस
کے چلانے کا اہتمام کیا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ ہمارے اس ملت جعفریہ میں پہلا ادارہ ہے جس نے اس طرح کی کوشش شروع کی ہے۔ تو ہم جو ہے ان کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کے لیے تیار ہیں، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ادارے کو کسی کی بری نظر نہ لگے، اور اس کے اصل جو مدیر ہیں، جو اس کے سرپرست ہیں حضرت ولی عصر کی، ان پر جو ہے عنایت رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا، ہم آپ کے مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں دیا، اور آج کے اس پروگرام کی جو صدر ہیں اور جو ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں، ہم سب کی سرپرستی بھی فرما رہی ہیں، اور محترمہ پروفیسر فاطمہ بیگم صاحبہ جو سابق صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ میم آپ خاص طور سے خواتین اور جو ہمارے طالبات ہیں ان کے لیے کچھ خاص میسج دیجیے، کیونکہ ہم نے جو انتظام کیا ہے 10 عالموں کا انتخاب کیا ہے جو ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، اور 10 عالمات کا میں نے انتخاب کیا ہے جو ہماری قوم کی بچیوں کے لیے خاص طور سے ہیں۔ تو اس عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی بات پیش فرمائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہم کو بہتر مشورہ دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا جو خیال ہے وہ ظاہر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام، دانشوران قوم، حاضرین، سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں شاداب احمد صاحب کے اس اقدام کی دل سے تائید کرتی ہوں اور ان کی عصری آگہی کا اعتراف کرتی ہوں۔ یقیناً امام عصر نے ان کی رہنمائی کی، ورنہ اس جانب توجہ مشکل اور دشوار ہے۔ سبھی نے کہا کہ یہ پہلا اقدام ہے، اور اس کے لیے شاداب صاحب اس لیے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے باب العلم کے نام پر بسائے گئے اس شہر کی جو علمی، ادبی اور مذہبی روایات ہیں، ان میں آج کے دور کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا روشن اور درخشندہ ستارہ مکتبہ سدرۃ المنتہا کی شکل میں افق پر پیش کیا ہے، علمی، ادبی اور مذہبی افق پر، کہ جس کا جواب انشاءاللہ کہیں نہیں مل پائے گا۔ نیک نیتی سے شروع کیا گیا کام اللہ کی تائید، رسول خدا کی مدد اور ائمہ طاہرین کی نصرت کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا قدم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود باب علم اور شہر علم کو ہمارے سامنے ہم سے وابستہ کرتے ہوئے، ہم کو ان کی امت میں پیدا کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کی ہے۔ آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو معاشرہ ہے، اس میں سب کچھ ہے لیکن انسانیت نہیں ہے۔ رحمت للعالمین نے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے اپنا پیغام بھیجا تھا، اور اس کا پہلا پیغام بھی تھا کہ پڑھو اپنے رب کا نام لے کر۔ شاداب نے اس کی پھر سے احیا کیا ہے، اس کی طرف توجہ کی ہے، اور اس کے لیے وہ دن منتخب کیا ہے جو بھلائے نہیں بھول سکتے۔ امام جعفر صادق باب علم کے ایسے جانشین جنہوں نے نہج البلاغہ میں موجود تقریباً تمام علوم کو اپنے شاگردوں کے ذریعے پھیلاتے ہوئے پھر سے یہ بتا دیا کہ اس گھرانے کا مقصد اور منشا انسانوں میں چھپی صلاحیتوں کو منظر عام پر لانا، ان کی تربیت کرنا، ان کی اصلاح کرنا اور انہیں آگے بڑھانا رہا ہے، اور یہ منصب کسی دور میں بھی پس پشت نہیں رہا۔ اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی زندگی سے، اپنے عمل سے ائمہ طاہرین نے اس کو ہمیشہ آگے بڑھایا ہے۔ موجودہ دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بات یہاں اسلام جیسے سب کے لیے ہے، اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو حصول علم بھی ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جاہلیت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔
अगर हम देखें तो पता चलता है, आप आदात शुमार को सामने ले आइए तो पता चलेगा कि इल्म आपको जो सिखाया जा रहा है वो इल्म ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा निज़ाम तालीम है जिससे इंसान ही बाकी नहीं रह पाता है। आपने कहा कि ख़वातीन के तवज्जुह से या लड़कियों के ज़रिए कोई बात की जाए, तो देखिए आप कि अल्लाह ताला ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये जन्नत किस लिए है? ये जन्नत सिर्फ पैदा करने और परवरिश करने के लिए नहीं है, बल्कि किरदार की तामीर के लिए है, एक अच्छे इंसान की तख्लीक के लिए है। हमारे लिए जो सामने नमूना पेश किया गया है वो बीबी खदीजतुल कुबरा का है, बीबी फातिमतुज़ ज़हरा का है, और उन्होंने अपनी जिंदगियों में ये बता दिया कि किस तरह से औलाद की तरबियत करनी चाहिए। और 4 या 5 साल लड़का हो या लड़की हो, उसके इंतहाई जो इब्तदाई 4-5 साल होते हैं वही बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, और उसी वक्त किरदार का खाका बनता है, समझिए आपके शख्सियत की तामीर होती है, और वहीं से अल्लाह को समझना, दुनिया की हैसियत को जानना, दुनिया को बरतने का सलीका सीखना शुरू होता है। ये चीज़ कच्ची सीमेंट में नक्श की तरह होती है कि सारी जिंदगी इंसान के साथ रहती है। तो खवातीन का ये बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है इसमें कि बच्चे को अल्लाह की वहदानियत से रोशनास कराएं, अइम्मा की अहमियत और उनके असवे पर चलने की तालीम से उन्हें वाकिफ कराएं और उन्हें बताएं कि भला क्या है और बुरा क्या है। ये तालीम इस तरीके से दी जानी चाहिए कि वो जिंदगी के आखिरी हिस्से तक बाकी और बरकरार रहे, और उसी सूरत में वो अपने कदमों के नीचे जन्नत की जो बात की जा रही है उसकी मुस्तहक करार पाती हैं। मकतबे सिदरतुल मुंतहा ये आज के दौर की एक ऐसी ज़रूरत है जिसकी जानिब हमने पहले गौर नहीं किया था, और जब आपका ये मैसेज मिला तो दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआ निकली कि आपने सही सिमत में सही कदम उठाया है, और इस जो दुनिया एक गांव बन गई है, ग्लोबल विलेज की बात आ रही है, तो इस तरीके से दुनिया भर को आपने इसमें शामिल कर लिया है। अब इसमें तकरीबन तमाम वालिदैन जो सही सोच रखते हैं, जिनकी नज़र में उनकी औलाद की दुनियावी और उखरवी दोनों जिंदगियां होती हैं, वो अगर इससे जुड़ जाएं तो यकीनन उनको एक सही रास्ता मिल जाएगा। दूसरी बात जिसकी तरफ इशारा किया गया है मुकर्रिरीन ने कि आम तौर पर जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पहली बार उर्दू के जरिए मुख्तलिफ उलूम की तालीम दी गई तो वहाँ इस्लामियात का शोबा भी कायम किया गया, लेकिन ये सिर्फ लफ्जी तालीम या किताबी तालीम नहीं होनी चाहिए, बल्कि तालीम का जरिया ऐसे होना चाहिए कि वो बच्चे के दिल और दिमाग को मुतासिर करे और उसके लिए उनमें दिलचस्पी पैदा करे। ये ना हो कि हमने सुना है सर सैयद अहमद खां के पास भी जब शोबे दीनियात जो था, वहाँ के असातिज़ा उसूल और फरामीन तो पढ़ाते थे, लेकिन तलबा जो होते थे वो उन क्लासेस से भागते थे। यहाँ उस्मानिया में भी वही हुआ है। तो उन दो मिसालों को सामने रखते हुए दीनी तालीम की एक ऐसे तवज्जो से सबसे ज्यादा बच्चे की उम्र को देखते हुए बात करनी चाहिए कि उसकी दिलचस्पी किस जानिब होती है और वो कैसे उससे जुड़ सकता है। तो इल्म जो जिस जरिए से, जिस तवज्जो से, जिस अंदाज से पेश करना चाहिए, अगर वो सही हो तो वो दरपा भी होता है और वो दिलो दिमाग में जागज़ी भी होता है। तो हमको ये देखना चाहिए सिर्फ ये कि भाई ये उसूल है, ये अल्लाह एक है, इस तरीके से अगर बता दिया जाए या हज़रत अली के बारे में कह दिया जाए कि वो इमामुल मुत्तक़ीन हैं, तो वो बच्चा उसकी सही शख्सियत तक पहुँच नहीं पाएगा। हमें बताना चाहिए कि हज़रत अली क्या हैं, उन्होंने क्या किया, अइम्मा ने किस तरह भलाई के लिए, इंसान की बहबूदी के लिए अपनी जिंदगियों को खत्म किया, अपने हालात से हमें ये उनके जहन नशीन कराना है और इसके तवज्जो से नए ऐसे किरदार सामने लाने हैं जो मुल्क के लिए, कौम के लिए, हमारे लिए, आपके लिए एक बाइसे इफ्तिखार बन जाएं। और जिस तरह आज हम एक कहते हैं कि
4000 तालिब इल्मों को इमाम जाफ़र सादिक ने अपने इल्म से बहरावर किया। वो तो बहरे इल्म हैं, खजीनतुल इल्म हैं, इल्म के ऐसे वो तमाम ऐसे शनावर हैं जिन तक पहुंचना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, जिनके इल्म को समझना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक उससे इस्तिफ़ादा कर सकें और उस खजीनतुल इल्म से हमको कुछ बूंदें मिल जाएं जो हमारी कौम में नई जिंदगी दौड़ा दें। मुझे उम्मीद है कि जवां साल शादाब अहमद इसके लिए बेहतरीन हैं। उन्होंने जो दिन मुकर्रर किया, जिस अंदाज से ये तमाम किया है, वो बताता है कि उनकी सोच में, उनकी फ़िक्र में, उनके अमल में, उनके मंसूबे में, उनके निज़ाम में यकीनन हमारी कौम के लिए, इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, सब के लिए बहुत कुछ बहबूदी छुपी हुई है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ वो अमली शक्ल में सामने आ जाए, और इसके लिए हम जो कर सकते हैं, मैं जो कर सकती हूँ, सभी ने आपसे ताउन का वादा किया है, मैं भी इसमें दामे दरमे सुखने शामिल होना चाहती हूँ, इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। इसमें एक तालिब इल्म के तौर पर अपनी जो भी छोटी मोटी तालिब इल्माना सलाहियतें हैं उसके साथ जुड़ना चाहती हूँ, और दुआ करती हूँ कि इमाम ज़माना आपकी सरपरस्ती इसी तरह से करते रहें, और हम अपने उस खुदा का लाख लाख एहसान है कि उसने हमें इस खानेवादे से मुतारिफ कराया, उसकी अहमियत को समझने का हौसला दिया। हम जानते हैं कि ये कौन शख्सियात हैं, और हमको उन पर, उनकी ज़िंदगी पर, उनके कहे हुए अक़वाल पर और उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को इख्तियार करने का थोड़ा सा ही मौका मिल जाए, इस दुआ के साथ और आपके लिए अपनी तमाम तर नेक तमन्नाओं के साथ, मैं आज के दिन आपने इमाम जाफ़र सादिक को जिस तरीके से खुश किया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इसमें मुझे भी शामिल होने का मौका फराहम किया। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। खुदा हाफिज़। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत मशकूर हूँ मैं, ममनून हूँ। अपने तमाम बुज़ुर्ग, तमाम मेहमान जिन्होंने शिरकत किया, जो अभी ऑनलाइन हैं और जो जा चुके हैं, उन तमाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है, लेकिन ये कहने के मौक़िफ़ में नहीं हूँ कि ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जब बच्चों की खिदमत कर लूँगा 1-2 महीना, तो मैं फिर आप सबसे नेक मशवरे लूँगा, मैं अपना काम करके बताऊँगा इंशाअल्लाहुल मुस्तान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब फिर से जुड़ेंगे और फिर से हमको नेक मशवरा देंगे इंशाअल्लाहुल मुस्तान। मेरी जानिब से और मकतब सिदरतुल मुंतहा की जानिब से और उनके तमाम मुदर्रिसीन की जानिब से जो अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं, और तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास तौर से मैं डॉक्टर रेहान हसन साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि कल रात उन्होंने मुझे 8 बजे जो मशवरा दिया, मेरे लिए एक तारीख़ी काम हो गया। ये बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं उनका। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। और इसी के साथ मैं ये तमाम बातें जो हुई और इसका जो भी सवाब हुआ, मैं अपने इमाम की खिदमत में पेश करता हूँ, और यही हमारी जानिब से इंशाअल्लाह इमाम की खिदमत में नजराना होगा। मौला इसे कबूल फरमाएं। आप सबकी दुआ है कि आप ज़रूर इसकी कबूलियत की दुआ फरमाएंगे। फ़कत वस्सलाम। आप सबको मौला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, इस वबाई तमाम जो बीमारियां हैं उनसे महफूज रखें, आपके खानवादे को, आपके तमाम